بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں آرمی چیف جنرل باجوہ، ISI چیف جنرل فیض اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان اہم ملاقات ایک بار پھر ہوئی ہے، جسے 40 دنوں میں چوتھی بار ملاقات کہا جا رہا ہے۔ یہ ملاقات قطر کے دورے سے واپسی کے بعد ہو رہی ہے۔ دوسری جانب افغانستان کا ایشو دوبارہ گرم ہونے جا رہا ہے۔ جو بائیڈن کی جانب سے امریکی فوج افغانستان سے نہ نکالنے کے بیان کے بعد افغان طالبان نے دوبارہ جنگ چھیڑنے کی دھمکی دی ہے۔ طالبان رہنماؤں نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ امریکی ہیلی کاپٹروں میں داعش کے اہلکاروں کو بھر بھر کر کابل لے جایا جا رہا ہے، جہاں سے پراکسی وار چھڑنے کی تیاری ہو رہی ہے، جبکہ بھارت بھر میں کسانوں نے پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ صحافیوں پر غداری کے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ کسانوں اور سکھوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس بلاک کرنے کی درخواست مودی کی جانب سے ٹویٹر انتظامیہ کو بھیجی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ سروسز اور موبائل سروسز کو تا حکم ثانی بند کرنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ دلی کے ارد گرد کھدائیاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ خاردار تاریں اور بیریکیڈ لگا کر کانٹے دار کیلیں بچھائی جا رہی ہیں تاکہ کسانوں کے ٹریکٹرز اندر داخل نہ ہو سکیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ چین کی جانب سے 350 لڑاکا ٹینکس انڈین بارڈر کے قریب پہنچائے جا رہے ہیں، جس سے انڈیا میں کھلبلی مچ چکی ہے۔ انڈیا کو 35,000 فوجیوں کو ہنگامی طور پر تعینات کرنا پڑ رہا ہے۔ آخر معاملات کس جانب جاتے جا رہے ہیں؟ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین کرام، قطر کے اہم دفاعی دورے کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ISI چیف اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان اہم میٹنگ ہوئی ہے، جس میں نیشنل سیکورٹی اور خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ یہ ملاقات اس لیے بھی اہم ہے کہ اس وقت ISI کا رول خطے میں بڑھنے جا رہا ہے، چاہے انٹرنل سیکورٹی کا معاملہ ہو یا افغانستان یا بھارت میں پیدا ہونے والی صورتحال ہو۔ واضح ہے کہ اس وقت میانمار میں حکومت کا تختہ الٹنے اور افغانستان میں پرتشدد واقعات کے بعد انٹیلیجنس کی بڑی لڑائی خطے میں شروع ہونے کا امکان پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ میانمار جہاں پر امریکہ اور مغرب کی حمایت یافتہ آنگ سان سوکی کی گورنمنٹ تھی، اس کی اہمیت امریکہ کے لیے اسی طرح سے تھی جیسے افغانستان کی اہمیت ہے، جبکہ چین کے نزدیک بھی میانمار بہت زیادہ اہم ہے۔ امریکہ اور انڈیا کی یہ کوشش رہی تھی کہ کسی طرح انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے تحت چین کا گھیراؤ کرنے کے لیے بنگلہ دیش، میانمار اور تھائی لینڈ ان علاقوں پر کنٹرول حاصل کیا جائے اور اسٹریٹ آف ملاکا بند کر کے چین کا تجارتی راستہ بلاک کیا جائے۔ لیکن چین نے میانمار میں $100 بلین کی لاگت سے اکنامک کوریڈور شروع کر کے امریکہ کی گیم الٹنے کی کوشش کی۔ اس اکنامک کوریڈور کو سی میک کہا جاتا ہے۔ چین کی خواہش تھی کہ جیسے وہ پاکستان کے ساتھ سی پیک معاہدے کے ذریعے گوادر کے پانیوں تک رسائی حاصل کر رہا ہے، ویسے ہی میانمار کی بندرگاہ تک رسائی حاصل کی جائے، جبکہ میانمار کی بندرگاہ سے چائنا تک تیل کی پائپ لائن بھی بچھائی جا رہی ہے۔ اسی اثنا میں امریکہ آنگ سان سوکی پر مسلسل پریشر ڈالتا رہا کہ وہ چین کے اکنامک کوریڈور معاہدے سے دستبردار ہو جائے، جس کے بعد آنگ سان سوکی نے اس پروجیکٹ میں رخنے ڈالنے شروع کر دیے تھے اور کئی بار تو ایسا لگا کہ شاید اس پر کام ہی نہ ہو پائے، لیکن اسی دوران اس کے اختلافات فوج سے بھی ہونے لگے جو بالآخر اس کے اقتدار کے خاتمے کا سبب بنے، اور یوں اکنامک کوریڈور کے راستے میں بڑی رکاوٹ کا خاتمہ ہوا۔ اسی لیے میانمار میں تختہ الٹنے کو چین کی بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے، اور انڈیا کے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ میانمار کا بارڈر انڈیا سے لگتا ہے، جہاں انڈیا کی مشرقی ریاستیں آسام، میزورام، تریپورہ، ناگالینڈ سمیت 7 ریاستیں واقع ہیں، اور یہاں انڈیا کے خلاف آزادی کی تحریکیں کافی عرصے سے چل رہی ہیں۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ چین میانمار کے ذریعے باغیوں کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، اور چین میانمار میں فوجی اڈہ قائم کر کے انڈیا کا گھیراؤ کرنا چاہتا ہے، جبکہ آنگ سان سوکی کا تختہ الٹنے سے ایک ہفتہ پہلے انڈیا کا بیان آیا تھا کہ وہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میانمار کے ساتھ مل کر اسٹریٹجی بنا رہا ہے۔ یعنی اندرون خانہ کافی کشمکش چل رہی تھی، اور میانمار میں جاری اسی کھینچم تانی میں آنگ سان سوکی کی حکومت بالآخر چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ میانمار میں پرو انڈیا اور پرو امریکہ حکومت ختم ہوتے ہی انڈیا کو یہ خدشات ستائے جا رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی اسی طرح کی رسہ کشی کے نتیجے میں اشرف غنی کی گورنمنٹ گر سکتی ہے، کیونکہ افغان طالبان 80% سے زائد علاقے پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ چین نے حالیہ دنوں پاکستان کی مدد سے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات بھی بڑھانے شروع کر دیے تھے تاکہ سنکیانگ کو پروٹیکٹ کرنے کے بدلے افغانستان کو ترقیاتی پیکج دیا جائے، جس کے تحت ریلوے پروجیکٹ شروع کرنے اور سینٹرل ایشیا تک اکنامک روٹ نکالنے اور معدنی وسائل کی تلاش کا کام بھی کیا جائے گا۔ جبکہ امریکہ نے چین پر حالیہ دنوں یہ بھی الزام لگایا تھا کہ چین طالبان کی مدد سے امریکی فوج کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے کامیابی کے ساتھ ٹائم گین کر کے ٹرمپ کے دور میں ہی پاک افغان بارڈر کو سیل کرنے کا کام تیز کر دیا تھا، جو اب کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کو معلوم تھا کہ امریکہ میں حکومت بدلتے ہی افغانستان میں پالیسی بدل سکتی ہے، اسی لیے جنگی بنیادوں پر سرحدوں کو سیل کیا گیا تاکہ امریکہ اور انڈیا افغانستان کی جنگ کو پاکستان کی جانب شفٹ نہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا کی ٹوٹل نظریں اب ایران پر مرکوز ہو چکی ہیں۔ انڈیا چابہار پروجیکٹ اور تیل کی خریداری کے بدلے ایرانی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، اسی لیے پاکستان نے پاک ایران بارڈر کو بھی سیل کرنے کا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ واضح ہے کہ جو بائیڈن کی گورنمنٹ آتے ہی امریکی افواج کی واپسی کے فیصلے کو مؤخر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
इंडिया की भी कोशिश है कि किसी तरह अमेरिकी फौज वापस ना निकले, और अजीत डोवल ने 2 हफ्ते पहले ही काबुल का दौरा करके अशरफ गनी को यकीन दहानी करवाई थी कि अमेरिका के निकलने की सूरत में इंडिया अफगान हुकूमत को मिलिट्री सपोर्ट जारी रखेगा। यानी दूसरे लफ्जों में यह कहा था कि अमेरिका के निकलने की सूरत में इंडिया प्रॉक्सी वॉर शुरू कर सकता है। जबकि एक तजवीज़ ये भी दी जा रही है कि ब्लैक वाटर या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को अफगानिस्तान में तैनात करके अमेरिकी फौज को निकाल लिया जाए। यही वजह है कि ISI का रोल खित्ते में मजीद बढ़ने जा रहा है। अब पाकिस्तान अपने मफादात के लिए सरहदों से बाहर निकल कर दुश्मन पर वार करने जा रहा है, और इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की मीटिंग में काफ़ी सारे मामला तय हो चुके हैं। पाकिस्तान ने खामोशी से पूरे मुल्क में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों का दायरा वसी कर दिया है ताकि फाइनल बैटल से पहले मुल्क में सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। मुल्क भर में ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया की प्रॉक्सीज पर भी हाथ डाला जा रहा है। दहशतगर्दों की आमाजगाहों को तबाह किया जा रहा है। इसीलिए आने वाले 6 महीने इंतहाई अहम हैं जो दुनिया में बड़ी तब्दीली का बायस बन सकते हैं। म्यांमार के हाथ से निकलने के बाद इंडिया की अब कोशिश है कि किसी तरह अफगानिस्तान हाथ से ना निकलने पाए। अफगान तालिबान ने बयान जारी किया है कि मौजूदा हुकूमत गिराकर हर सूरत इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। तालिबान ने खित्ते के दीगर ममालिक से भी राब्ते तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान को रेलवे के जरिए लिंक करने का प्लान भी तैयार किया जा चुका है। अमेरिका को यह भी खदशा है कि फ़ौज निकालने की सूरत में इसका असर और रसूख ख़त्म हो सकता है, और चीन वहाँ पर अफगान तालिबान की मदद से अमेरिका को निकालने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए अमेरिका ने फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं ताकि अमन मुआहदा टूट सके। जबकि तालिबान ने अमेरिका पर यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिकी फ़ौज के हेलीकॉप्टरों में दाइश के लोगों को काबुल मुंतकिल किया जा रहा है, और अमेरिकी फ़ौज वापस ना निकालने की सूरत में जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दी है। इस सूरत हाल में ईरान को यह भी खदशा है कि कहीं दाइश ईरान में इंटर ना हो जाए, और दाइश से अपने आप को महफूज रखने के लिए ईरान ने अफगान तालिबान के वफद को तेहरान में इन्वाइट किया था, जहाँ पर ईरान ने अफगान तालिबान की गवर्नमेंट पर ना सिर्फ इत्तफाक किया बल्कि दाइश का सफाया करने की बात की। वाज़ेह है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ, जिसने 1 महीना पहले ही तालिबान मुखालिफ बयान दिया था और इन्हें दहशतगर्द कहा था, अब वही शख्स खुद तालिबान को तेहरान में वेलकम कर रहा है, क्योंकि ईरान को मालूम है कि इसकी सरहदें तालिबान के ताबून के बगैर महफूज नहीं रह सकती। तालिबान ने तेहरान के दौरे पर अहम पत्ता खेलते हुए यह भी बयान जारी किया था कि दाइश के पीछे अमेरिका की खुफिया सपोर्ट है। अमेरिकी फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स में दाइश को ट्रांसफ़र किया जाता है। तालिबान के तर्जुमान का यह भी कहना था कि जिन जगहों पर दाइश ऑपरेट करती है वहां तक रसाई अमेरिकी हेलीकॉप्टरों के बगैर मुमकिन नहीं है। तालिबान का मजीद कहना था कि अमेरिका पीस डील करे या ना करे, हम पहले ही 70% इलाकों पर हुकूमत कर रहे हैं। तमाम सरहदी इलाके जो पड़ोसी ममालिक और ईरान से मुत्तसिल हैं वो भी हमारे कंट्रोल में हैं। यानी तालिबान ने ईरान को बिलवास्ता पैगाम दिया है कि अगर ईरान हमारी मुखालफत करेगा तो वो नुकसान उठाएगा और ईरान की सरहदें भी गैर महफूज हो सकती हैं। यही वजह है कि ईरान को भी बिलाखिर तालिबान के आगे घुटने टेकना पड़ रहे हैं। एक तरफ म्यांमार और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है तो दूसरी जानिब चीन ने इंडियन बॉर्डर के करीब मजीद 350 लड़ाका टैंक्स तैनात करना शुरू कर दिए हैं, जिन्हें टाइप 99 कहा जाता है। और ख़ास बात यह है कि इन टैंक्स की मदद से 5 किलोमीटर की रेंज पर एंटी टैंक मिसाइल भी दागे जा सकते हैं। जबकि भारत की अंदरूनी सूरत हाल इंतहाई अहम मोड़ पर जाती जा रही है। दिल्ली के इर्द गिर्द इस वक्त खुदाइयाँ की जा रही हैं, कांटेदार कीलें बिछाकर किसानों को रोकने की तैयारी की जा रही है। किसानों ने पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है और अहम सरकारी इमारतों पर धावा बोलने की तैयारी हो रही है, जो किसी भी वक्त इंडिया में बड़ी बगावत का सबब बन सकती है। इसीलिए आर्मी चीफ, ISI चीफ और वजीर आजम की मीटिंग्स में इजाफा हो चुका है, जहां अहम फैसले किए जा रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।